رات کے راز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے پاس بھی ایک خوفناک کہانی ہے تو لکھ دیں کمنٹ میں، پھر دیکھتے ہیں کس کی کہانی اگلا راز بنتی ہے۔ آج ایپیسوڈ 2 ہے اور آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ عورت کون تھی اور علی کدھر گیا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 2۔ پچھلی رات علی غائب ہو گیا تھا اور اس کے کمرے سے روز ہی ایک آواز آتی تھی، مجھے کیوں جگایا؟ اس کی بہن عائشہ نے ہمت کر کے وہ بند کمرہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک پرانی ڈائری اور علی کا موبائل ملا۔ موبائل پر لکھا تھا، میں زندہ ہوں لیکن یہاں سے جا نہیں سکتا۔ عائشہ کا دل تھم گیا۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میرے پچھلے گھر کے نیچے ایک پرانی قبر ہے۔ مجھے لگا یہ بس ایک کہانی ہے، لیکن رات ایک عورت آئی اور بولی، مجھے جگاؤ، میں سچ دکھاؤں گی۔ میں نے اس کی قبر کھولی اور وہ اٹھ گئی۔ اس کے بعد سے علی کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ وہ خود کو ہمیشہ کوئی دیکھ رہا ہے ایسی فیلنگ دیتا۔ پھر ڈائری کی آخری پیج پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگی تو اس کمرے سے دور رہنا ورنہ وہ تمہیں بھی بلا لے گی۔ عائشہ ڈائری بند کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، تم نے اس کا لکھا پڑھ لیا؟ وہ مڑ کر دیکھتی ہے، وہ عورت وہاں کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں، لال آنکھوں کے ساتھ۔ عورت نے کہا، علی نے مجھے جگایا تھا، اب میں اسے سلانے آئی ہوں، پر اس نے مجھے ادھورا چھوڑ دیا، اب تم پورا کرو گی؟ عائشہ نے رو کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے ہاتھ پر لہو سے لکھا گیا جگانا منع تھا۔ عورت دھیرے دھیرے اس کے پاس آئی اور جیسے ہی اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا، کمرہ بند ہو گیا۔ صبح تک آواز بند ہو گئی۔ گھر والوں نے دروازہ توڑا، اندر کوئی نہیں تھا، صرف ڈائری پر لکھا تھا، میں اب چین سے سو گئی ہوں۔ اور اس ڈائری کے نیچے ایک پرانی تصویر تھی، جس میں وہ عورت، علی اور عائشہ 30 سال پرانی تصویر میں پائی تھی۔ پیچھے لکھا تھا، یہ میری ماں تھی جو 1990 میں اسی کمرے میں مری تھی۔ علی نے اپنی ماں کی روح کو جگایا تھا جو اب تک سکون نہیں پائی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ کمرہ پھر سے بند کر دیا گیا اور لوگ کہتے ہیں، اگر کسی نے اس کمرے کے پاس رات کو دعا پڑھ کر گزرا تو ایک آواز آتی ہے، اب مجھے سکون مل گیا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں، کچھ راز راز ہی رہنے چاہیے۔